اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الإلہ الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم چیپٹر 55 یعنی کہ الباب الخامس والخمسون کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والے ابواب کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس باب کا عنوان ہے بابو لا یرد من سأل باللہ۔ پہلے معنی کو سمجھ لیجئے، پھر ہم اس باب کی احادیث یا ایک حدیث اور مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ باب ہے کہ اس کو رد نہ کیا جائے جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے۔ مطلب اگر کوئی سوالی اللہ کا واسطہ دیتا ہے یا اللہ کا نام لے کر سوال کرتا ہے تو لا یرد، اس کو رد نہ کیا جائے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث کو ذکر کیا اور 6 مسائل کو ذکر کیا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ امام محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کا طریقہ کار آپ کے علم میں ہے کہ پہلے وہ آیات اور احادیث کو لاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ان آیات اور احادیث سے کون کون سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں، تاکہ میں آپ بحیثیت طالب علم سمجھ سکیں کہ قرآن و سنت کے دلائل سے مسائل کو اخذ کرنے کا، فوائد کو اخذ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، تاکہ میرے اور آپ کے سامنے جب بھی کوئی آیت آتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے تو فوراً سے ہم دیکھ کر کہ ہاں اس آیت سے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے، اس آیت سے تو یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے، اس حدیث سے تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، یہ مسئلہ بھی پتہ چل رہا ہے، میرے اور آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے۔ اور الحمدللہ گزشتہ 54 اور آج 55 چیپٹر سے ہم اسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی حدیث کون سی لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھیے گا جب بھی حدیث کے اندر جب شروع میں 2 مرتبہ آتے ہیں نا قال قال، تو پہلے قال سے کیا مراد ہوتا ہے، مطلب وہ صحابی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے قال سے مراد کون ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ علماء کرام کا طریقہ کار ہے جس پر ہم طالب علم بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا نہیں، فرمایا۔ کیا فرمایا جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من استعاذ باللہ، من استعاذ باللہ، جو اللہ کے نام کی پناہ مانگے، من استعاذ، جو پناہ مانگے، باللہ، اللہ کے نام کی، فَأَعِيذُوهُ، تو اس کو پناہ دے دو۔ اگر کوئی بندہ آئے اور آ کر تم سے تمہاری حفاظت مانگے، تمہاری پناہ مانگے اور اللہ کا واسطہ دے، اللہ کا نام لے، تو فعل امر ہے فَأَعِيذُو، پس اعیذو، پناہ دے دو ہو اس کو۔ وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ، اور جو سوال کرے اللہ کا نام لے کر، فَأَعْطُوهُ، تو اس کو دے دو۔ یہ ہمارے اس باب یا اس ٹاپک سے متعلق ہے حدیث کے الفاظ کہ وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ،
جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے فَأَعْطُوهُ اس کو دے دو. تیسری چیز وَمَنْ دَعَاكُمْ اور جو تمہیں دعوت دے فَأَجِيبُوهُ تو اس کی دعوت کو قبول کرو. جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کا جواب دو. شرح کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے. نمبر 4 وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، معروف کرے فَكَافِئُوهُ تو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دو. جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا اگر تم نہیں پا رہے مَا تُكَافِئُوهُ جس کا تم اسے بدلہ دو فَادْعُوا لَهُ تو اس کے لیے دعا کرو. اس کے لیے دعا کرو. حتیٰ کتنی دعا کرنی ہے؟ یہاں تک کہ ترون انکم قد کافأتموہ یہاں تک کہ تمہیں لگنے لگے کہ تم نے اس کی اس نیکی کا بدلہ چکا دیا ہے. اتنی اس کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. اب آتے ہیں شرح کی طرف. 4 چیزیں ذکر ہوئی حدیث کے اندر. سب سے پہلی چیز جو تم سے پناہ مانگے اور اللہ کے نام کی، مطلب ایک یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے یا اپنی حفاظت میں لے لیجئے. اللہ کی پناہ یا اس کی حفاظت کے بعد میں آپ سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ مانگنا جائز نہیں ہے. یہ آپ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر وہ جو پناہ مانگ رہا ہے وہ شرعی ہے، درست ہے. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ پناہ اس بندے کو نہیں سونپ رہا، حفاظت تو اللہ نے ہی کرنی ہے لیکن آپ مجھے اپنے پاس پناہ دیں یا میری حفاظت کریں. اور اللہ کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں یا اللہ کا نام لیتا ہوں یا اللہ کے لیے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اس کو پناہ دے دو. کیونکہ اس نے اصل میں یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، پہلی دونوں چیزیں، دوسری وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے بھی دے دو. علماء کرام نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اسے دے دو یا اس کی حفاظت کرو کہ اس نے بڑی عظیم ذات کا نام لیا ہے، اللہ عظیم کا نام لیا ہے. اب جس کا نام لیا ہے اس کے نام کی حیا کرتے ہوئے تم کچھ دے دو یا تم اس کی حفاظت کرو. اچھا، اب ایک سوال ہے. ایک شخص آتا ہے آپ سے پناہ مانگتا ہے یا آپ سے سوال کرتا ہے اور اللہ کا واسطہ بھی دیتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، لیکن آپ اس کی حفاظت کرنے کی یا اس کو کچھ دینے کی استطاعت یا طاقت ہی نہیں رکھتے. تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالیں کہ آپ قرض اٹھا کر اس کو دیں کہ ہاں اس نے اللہ کا نام لیا ہے. کیونکہ آپ کے علم ہے ہم ایک ایسے ماحول یا ایک ایسے وقت کے اندر جی رہے ہیں تقریباً ہر مانگنے والا ہی اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے، خاص کر ہمارے برصغیر پاک و ہند کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں. قطعاً جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں، یا پھر کہتے ہیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کچھ دے دیں یا حضرت علی کا واسطہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت حسین کا واسطہ آپ دے دیں رضی اللہ عنہ. یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، لیکن شرک کے باب میں ان ہستیوں کا نام بھی اللہ کی جگہ پر نہیں لیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی بہت مجبور ہے اور واقعتاً مانگ رہے تو وہ اللہ کا نام لے، اللہ کے علاوہ کسی نبی رسول کا بھی نام وہ نہیں لے سکتا. یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. اکثر ہم اس کے اندر بہت سستی سے کام لیتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی شرکیہ پکار کو بھی بلند کرے تو ہم فوراً سے اٹھ کر اس کو کچھ دے دیتے ہیں. قطعاً جائز نہیں ہے. اگر کوئی غیر اللہ کا نام پکار رہا ہے مانگنے سے پہلے تو قطعاً اس کے ساتھ تعاون کرنا اس کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں مانگنا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگو، غیر اللہ کے نام پر نہ مانگو اور نہ غیر اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو کچھ دیا جائے گا. کیونکہ باب یہ ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے. آپ دیکھیے جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ واقعتاً حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اس کو عادت ہے سوال کرنے کی. ہے جی
اس کے گھر کے اندر اتنا ہے جس سے وہ اپنے ماہانہ اخراجات کو اچھی طرح سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت ہے سوال کرنے کی. دو صورتیں آ گئی نا. اب جو ضرورت مند ہے اس کے ساتھ تو لازمی تعاون کیا جائے، اور اگر آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا، کیونکہ جس عظیم ہستی کا اس نے نام لیا وہ تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام سن کر اسے کچھ دے دیجیے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنی ضرورت سے زائد کا سوال کرے، مطلب ماہانہ اخراجات بھی اس کے پاس ہیں، زندگی کے گزر بسر کا سارا سامان اس کے پاس ہے، لیکن اس کو عادت ہو چکی ہے سوال کرنے کی، جیسا کہ اکثر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کچھ دینے کی وجہ سے اس کی عادت مزید بگڑ جائے گی، اور خاص کر بعض بچپنے کی عمر میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے اس گداگری کو شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اسے کچھ نہ دیجیے اگرچہ وہ اللہ کا نام لے. جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ حاجت مند ضرورت مند نہیں ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ پتہ نہیں یہ مانگنے والے کی حالت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اور اللہ کا نام اس نے لیا، تو مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیجئے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا. کیونکہ آپ کو پتا ہے، اور ایک شخص جو اپنی عادت بنا لے، ایک شخص جو اپنی عادت بنا لے مانگنا، اور آپ کو پتا چلے، تو لازماً اس کی اصلاح کی بھی کوشش کیا کریں. اس کو بتایا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن اس شخص کے چہرے پر گوشت نہیں بچے گا، جسم پر گوشت نہیں بچے گا، جو کہ اپنی ضرورت سے زائد کا سوال کرتا ہے. مطلب اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے. اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے. آپ لازمی اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. اگر اس کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر ہوا، اللہ کا یقین ہوا، تو وہ یقیناً اپنی اس عادت کو چھوڑ بھی دے گا، اور اللہ آپ کو اس کی اصلاح کرنے کا اجر بھی دے گا. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے کل 6 مسائل کو ثابت کیا. ان کی طرف چلتے ہیں. پہلے حدیث کو مکمل سمجھ لیں. پہلے 2 ٹکڑے آپ نے سمجھ لیے، اب تیسرا ٹکڑا ہے وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو. کوئی بھی، مطلب اس دعوت سے مراد کوئی صرف دینی دعوت نہیں، دنیاوی ولیمے کی دعوت دے دے، اپنے گھر کھانے کی دعوت دے دے، جو تمہیں دعوت دے اس دعوت کو قبول کرو، اس دعوت کو قبول کرو. کیونکہ آپ کو علم ہے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا مسلمان بھائی اسے دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت کو قبول کرتا ہے. اب اگر آپ اس دعوت کو قبول کرنے کا مطلب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوت آپ کے فرائض کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے. فرائض کے ساتھ مطلب آپ کی ڈیوٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور یہ دعوت آپ کے فرائض کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، تو آپ اچھی طرح سے معذرت کر لیجئے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے فرائض کے ساتھ یہ نہیں ٹکرا رہے، تو آپ مسلمان بھائی کی دعوت کو ضرور قبول کیجئے. اگر آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا تو گویا کہ آپ نے مسلمان پر جو 6 حق ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق کو ادا کیا. تو حقوق کو ادا کیا کیجئے، حقوق کو ادا کیا کیجئے. وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کو اس کا بدلہ دو. مطلب تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. کوئی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرے، کوئی نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو، کوئی نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن آپ نیکی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. بولے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اتنی دعا کرنی ہے کہ آپ کو لگنے لگے کہ واقعتاً آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. کتنا پیارا شریعت نے طریقہ بتا دیا. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا جزاک اللہ خیرن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہا جزاک اللہ خیرن تو اس نے اس کے حق کو ادا کر دیا. تو یہ دعائیں دیا کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی جزاک اللہ یہ غلط ہے. جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے, جزاک اللہ خیرن, کیونکہ دیکھیں اللہ جو بدلہ دیتا ہے وہ خیر یا شر دونوں طرح کا ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس کو دعا کیا دینی ہے, خیرن, اللہ آپ کو خیر کا بدلہ دے. سمجھ آ گئی؟ تو اس غلطی کی اصلاح کیجیے. اکثر لوگوں کی یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نہیں, جزاک اللہ نہیں, جزاک اللہ خیرن. ہمارے ایک استاد محترم تھے, ہماری جو ایم اے کی تعلیم ہے اس کے دوران, تو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم اور پروفیسر ڈاکٹر سلیمان الحبس, بہت سی ان کی کتابیں بھی ہیں. وہ بعض اوقات جب ان کو کوئی ان کا طالب علم یہ دعا دیتا شیخ جزاک اللہ, تو وہ اس کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ آپ پڑھے لکھے طلباء جب ایسی غلطیاں کریں گے تو پھر آپ عوام سے کیا توقع رکھیں گے. جزاک اللہ یہ کیا ہوا؟ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں جزاک اللہ خیرن, تو آپ لوگ بھی اپنی عادت بنا لیجئے. تو احسان کا بدلہ احسان, اس نے نیکی کی تو آپ بھی نیکی کی تلاش میں رہیں کہ میں کیسے اس کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں. اور اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے, اگر آپ اس کی نیکی کو نہیں, اس نیکی کے بدلے میں نیکی چکا سکتے, تو پھر کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ فیہ مسائل, اس حدیث میں کچھ مسائل ہیں. الاولی, سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے جی؟ اعاذت من استعاذ باللہ, جو اللہ کے نام کی پناہ مانگے اس کو پناہ دے دی جائے. اعاذت پناہ دے دینا, کس کو؟ من استعاذ باللہ, جو اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, اعطاء من سأل باللہ, اعطاء اس کو دے دینا, من سأل باللہ, جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے, جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے اس کو دے دیا جائے. الثالثہ, تیسرا مسئلہ, اجابت الدعوہ, دعوت کو قبول کرنا. کوئی آپ کا مسلمان بھائی آپ کو بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کیا کریں. اور رابعہ, چوتھا مسئلہ, المکافۃ علی الصنیعہ, آپ کے ساتھ کوئی کچھ اچھا کرے تو اسے اس کا بدلہ دیں. الخامسہ, پانچواں مسئلہ, ان الدعاء, یہ جو دعا ہے نا, مکافأۃ لمن لم یقدر اللہ علیہ, یہ اس کا بدلہ ہے جو دعا کے علاوہ کچھ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا, جو دعا کے علاوہ کچھ دینے کی قدرت نہیں رکھتا, یہ اس کا بدلہ ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آن لائن ماشاءاللہ نظام تعلیم ہے, جس کے ذریعے ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹ سالوں سے ہمارے کورسز میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کی طرف سے, آپ سب کی طرف سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں یعنی سب سے بہترین چیز دعا ہے. دعا آپ ہماری ٹیم کے لیے جن لوگوں کی طرف سے, دیکھیں میں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھاتا ہوں, ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھا دیا, لیکن ماشاءاللہ ہماری ٹیم پورا ہفتہ مصروف رہتی ہے. جب بھی ہاتھ اٹھیں ان کے لیے دعائیں کیا کریں کہ اللہ رب العزت ان برادرز کو, ان سسٹرز کو جزائے خیر عطا کرے, اور اللہ انہیں استقامت عطا کرے. کل ہم رہیں نہ رہیں, ہمارے یہ کورسز رہے نہ رہیں, یہ پوری زندگی خیر کے ساتھ جڑے رہیں. کوئی کہاں سے ہے, کوئی کہاں سے ہے, ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس یہی پیغام ہے ہمارا کہ آپ, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس آپ اپنی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کو یاد رکھا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے. کل جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں تو اس کے اندر کتاب التوحید کا دورہ بھی لکھا ہوا ہو, اصول ثلاثہ کا دورہ بھی لکھا ہوا ہو, عقیدہ واسطیہ, القواعد الاربع, نواقض الاسلام, یہ سارے دورات اللہ کے سامنے ہمیں بتایا جائے کہ یہ تمہارے اعمال تھے اور یہ اس کا بدلہ ہے. دنیا کے اندر یہ عمل ضائع نہ ہو, اللہ سے یہ دعائیں کیا کریں, کیونکہ ریاکاری اور ان چیزوں سے, اور ہم پچھلے سیشنز کے اندر یہ چیزیں پڑھ کر بھی آئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان شرور سے محفوظ رکھے کہ کہیں یہ خیر ہمارے لیے شر نہ بن جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان دنیاوی لالچوں سے, ریاکاری سے, شہوتوں سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے. السادسہ, چھٹا مسئلہ, قولہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حتی ترون انکم قد کفأتموہ, یہاں تک کہ تمہیں پتہ چلنے لگے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. اتنی اس کے لیے دعا کرو, اتنی دعا کرو کہ تمہیں پتہ لگنے لگے کہ تم نے اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے.
تو الحمدللہ جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے چیپٹر 55 کو مکمل کیا. تو اب چلتے ہیں چیپٹر 56 کی طرف، اور اس کا عنوان ہے بابن یا بابو لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ. اللہ کے چہرے کا، اللہ کے لیے جو صفت وجہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ایک تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کی صفت وجہ رہ جانے والی. تو اللہ کے لیے جو صفت وجہ کا ذکر یا اس کا سوال، مطلب صفت وجہ کو کا نام لے کر اس صفت کو ذکر کر کر جو سوال ہے وہ نہ کیا جائے سوائے جنت کے. یعنی جنت کے علاوہ دنیاوی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ آپ، کوئی دنیاوی چیز قابل نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صفت وجہ کا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کریں کہ اللہ تجھے تیری صفت وجہ کا واسطہ، یا اللہ میں تیری صفت وجہ کو ذکر کر کے تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں. دنیاوی کوئی چیز اس قابل نہیں ہے. ہاں اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے صفت وجہ کو ذکر کر کے تو پھر جنت مانگو جو سب سے عظیم کامیابی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوگی. ہاں وہ کامیاب. یہ دنیاوی کامیابیاں کیا ہیں؟ یعنی یہ دنیاوی کامیابیاں کیا ہیں؟ یہ سب یہاں رہ جانے والی ہیں. اس دنیا میں ہم سے کتنے کتنے کامیاب انسان ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کی کامیابیاں کہاں ہیں؟ وہ ڈگریاں، وہ ان کی ایجادات، وہ دریافتیں سب کہاں ہیں؟ واللہ عالم کہاں ہیں؟ جو حقیقی کامیابی ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے بھی کہ بتائیے حقیقی کامیابی کیا ہے، تو بتائیے وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فازا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فوز پا گیا، وہ ہے فائز. وہ ہے فائز جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ. تو اگر اس کامیابی کو مانگنا ہے تو ہاں پھر آپ اللہ کی صفت وجہ کا ذکر کریں. مصنف رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ذکر کیا اور دو مسائل کو اسے ذکر کیا. بڑا مختصر باب ہے، شاید کہ آپ کی کتاب کا سب سے مختصر باب یہ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اگرچہ کچھ علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس کی سند کی وجہ سے. حضرت جابر کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یسأل بوجہ اللہ، نہ سوال کیا جائے اللہ کی صفت وجہ سے، الا الجنہ، مگر جنت کا. مطلب ہاں اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ جنت کا سوال کرے. تو مصنف رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار کہ وہ بعض اوقات آیات یا احادیث کے ٹکڑے کو ہی باب کا عنوان بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے حدیث مبارکہ کے ٹکڑے الفاظ کو ہی باب کا عنوان بنا دیا. اور اس کے اندر مسائل کون سے ہیں جی؟ دو مسائل ہیں. فی مسائل، اس میں دو مسائل ہیں. الاولا، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ النہی، منع کیا گیا کس چیز سے؟ عن ان یسأل بوجہ اللہ الا غایت المطالب. لا یسأل بوجہ اللہ، نہ سوال کیا جائے اللہ کی صفت وجہ کا یا اللہ کی صفت وجہ کو ذکر کر کے، الا، مگر، غایت المطالب، تمام مطلوب چیزوں میں جو سب سے انتہا ہے، مطلوب چیزوں میں جو انتہا ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا سوال نہ کیا جائے اللہ کی صفت وجہ کو ذکر کر کے. تو یاد رکھیے گا غایت المطالب کیا ہے؟ بندہ مانگتا ہے، بہت سی چیزیں مانگتا ہے، لیکن جو ان میں سب سے اعلیٰ چیز وہ مانگتا ہے نا، وہ اللہ کی جنت ہے. تو اللہ کی صفت وجہ کو ذکر کیا جائے صرف جنت کے لیے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، اثبات صفت الوجہ. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت وجہ ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایک سے زائد مقامات پر اللہ کی صفت وجہ کا ذکر ہے.
اب اگلا سوال جو کئی مرتبہ گزرا، اللہ کی صفت وجہ کیسا ہے؟ واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے. سمجھیں؟ کیا انسانوں جیسا ہے؟ نہیں. ہم اللہ کے نہ تمثیل مثال دیں گے نہ اللہ کی تشبیہ دیں گے. کیسے ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، حدیث میں آیا، اللہ کی صفت وجہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے صفت وجہ ثابت ہے. ہم مثال نہیں دیں گے، تشبیہ نہیں دیں گے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مانند تو کوئی چیز نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. بارک اللہ فیک، بالکل آپ نے درست کہا. کیوں ہم نہیں پوچھیں گے کیفیت کے بارے میں کہ کیسا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیتوں کا سوال نہیں کیا. کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر نہیں پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کی صفت وجہ کیسی ہیں، کیا انسانوں جیسی ہے؟ واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے ویسی ہے. جتنا ذکر آیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس کا ذکر نہیں آیا ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. ہاں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمانا جو تیری جنتوں کے اندر تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اے اللہ، جو تیرا دیدار کریں گے. آپ کے میں نا وہ حدیث، اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائے گا کچھ اور تمہیں چاہیے. وہ کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اے اللہ تو نے ہمیں ہر چیز نہیں دے دی، اب اس سے زیادہ اور کس کا ہم سوال کریں؟ تو پھر اللہ رب العزت وہ جو پردے ہوں گے، اللہ رب العزت ان پردوں کو ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کو بالکل واضح دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، مطلب یہ صرف دیکھنے کی تشبیہ ہے کہ جس طرح چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں آتی، تو اللہ رب العزت کی تم اس طرح دیدار کرو گے کہ تمہیں کوئی دشواری نہیں آئے گی. مطلب ایک جگہ بہت زیادہ رش ہے تو کیا مطلب، یعنی کچھ لوگ چاند کو دیکھ سکیں گے اور کچھ نہیں؟ نہیں، ہر بندہ بڑے آسان سے دیکھتے کیونکہ اس کی ڈائریکشن ایسے ہے. تو بالکل اللہ رب العزت کا دیدار ایسے ہوگا، مطلب بغیر کسی دکم پیل کے، رش کے، تم آسانی کے ساتھ اپنے رب کو اس کی جنتوں میں دیکھ سکو. اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، للذین احسنوا الحسن وزیادہ، جن لوگوں نے احسان کیا، ہر کام میں وہ اچھا عمل کیا کرتے تھے، احسان سب سے اعلیٰ درجے کو پہنچا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں، ہر کام کے اندر جو احسان کے درجے کو پہنچتے تھے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بدلہ بھی بڑا اچھا ہے، حسن و زیادہ، اور کچھ زیادہ بھی ہے. تو علماء کرام نے کہا یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ زیادہ اصل میں، یہ جو زیادہ ہے نا اصل میں یہ ہے اللہ کا دیدار، یہ ہے اللہ کا دیدار. تو اللہ سے ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں اپنے دیدار سے، اے اللہ اپنی جو جنتی تیری زیارت کریں گے، تجھے دیکھیں گے، اے اللہ تو ہمیں اس سے محروم نہ رکھنا. چلتے ہیں جی آج کے تیسرے چیپٹر کی طرف، الباب السابع والخمسون. یہ چیپٹر 57 ہے. بڑا ضروری عقیدے کا مسئلہ، بڑا ضروری. باب ما جاء فی اللو، لو کے بارے میں جو کچھ آیا. لو کے بارے میں کیا مطلب لو؟ چیٹ میں بتائیے لو کا کیا مطلب ہوتا ہے جی. الف لام کے بغیر اس کو پڑھیے، باب ما جاء فی اللو. لو کے بارے میں جو آیا، تو لو کا کیا مطلب ہے؟ بالکل درست ہے. سیسر شمع ہے، سیسر عرفانہ ہے، دونوں کے جواب سب سے پہلے درست آئے. جاوید عمر ہے، بالکل جواب درست ہے. ماشاءاللہ 3 لوگوں کے جواب درست ہے. لو کا مطلب ہے اگر، لو کا مطلب ہے اگر، اور یہ وہ والا اگر جس کے اندر تمنا کا معنی شامل ہو جائے. جیسے کہ ماشاءاللہ پرویز بٹ صاحب نے ترجمہ کیا کاش. یہ جو کاش کا معنی ہو کہ مطلب اپنے زمانہ ماضی پر کوئی انسان افسوس کرتے ہوئے لو کا لفظ استعمال کرے یا کاش کا لفظ استعمال کرے.
جس کے اندر ایک تمنا بھی ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا پھر کن صورتوں میں جائز ہے، کن میں جائز نہیں ہے، وہ دیکھیے مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 2 آیات اور 1 حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو پہلی جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اور دوسری آیت کریمہ بھی سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ تو قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اور اسی طرح الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب ہوا اس طرح تھا، سورۃ آل عمران جس کے اندر غزوات کا تفصیلی ذکر ہے کیونکہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے ان آیات کے اندر۔ غزوہ احد میں آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں پر بڑا ایک سخت غزوہ تھا، جس میں مسلمانوں کو ایک بڑے نقصان کو بھی اٹھانا پڑا، اس کی وجوہات وہ الگ موضوع ہے۔ اب جب منافقین کا پر وہ سخت وقت آیا تو منافقین نے کیا کہا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، مطلب منافقین، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمیں کسی بھی چیز کا کچھ اختیار ہوتا نا، مطلب کوئی ہماری بات شاید سنی جاتی، کوئی مانی جاتی، تو ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ اب یہ ہے لو کا استعمال۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ نے اگر ان کی تقدیروں میں قتل ہونا لکھ دیا ہے تو وہ قتل نہ ہو؟ کہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو ضرور وہ قتل ہوں گے، ان پر یہ وقت آئے گا اگر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، کیوں اس سے منع کر دیا گیا؟ لو سے، لو سے اس لیے منع کر دیا گیا کہ یہ اللہ کی تقدیر کے منافی ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ والا باب اور اس کے بعد آنے والے تقریباً 3 ابواب یہ سارے کے سارے تقدیر کے بارے میں ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ کیونکہ اب آپ سوال کریں گے تقدیر کے بارے میں کیوں ہم اتنے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں اتنے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تقدیر جو ہے یہ ایمانیات میں سے ہے، عقائد میں سے ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو چھٹے نمبر پر کیا کہتے ہیں؟ وبالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہو یا برا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بولے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ ایک انسان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے اور پھر وہ یہ کہتا پھرے کہ لو اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ اور آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ یہ لو کہنا گویا کہ شیطان کے عمل کا آغاز ہے۔ شیطان جب بندہ مومن کو اللہ کی تقدیر سے بھٹکانا چاہتا ہے، اس کے دل میں مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت لانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کو لو، قال، قیلا، ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کا اللہ پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری آیت الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو یہاں پر بھی لو آیا، لو اطاعونا، مطلب یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ نے ان کے نصیب میں شہادت لکھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں وہ اپنی اس موت سے یا شہادت سے بچ جاتے؟ اللہ اکبر۔ فی الصحیح، صحیح کے اندر یہ روایت ہے، یعنی کہ صحیح، یہاں صحیح سے مراد صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، اس کی حرص رکھیں جو چیز آپ کو فائدہ دے، جو چیز آپ کو نفع دے، فائدہ دے، اس کی حرص رکھیں، جو چیز آپ کو فائدہ دے اس کی حرص رکھیں۔ مطلب وہ چیز آپ کو آپ کے دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں اگر فائدہ دینے والی ہے تو اس کی حرص رکھیں۔ حرص سے مراد یعنی ایسی تگ و دو جو انسان کے دین پر غالب نہ آئے۔ مطلب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی
یہ دیکھیں نا میری دکان، میرا کاروبار، میری جاب مجھے بہت فائدہ دینے والی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ اس کا حرص رکھیے اور نمازوں کو بھی پسے پوچھ ڈال دیجئے؟ مطلب شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو اس کی حرص رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کے لیے تگ و دو کریں، حتیٰ کہ کاروبار میں، اچھی جاب میں، لین دین کے معاملات میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر اچھا فائدہ ہو سکتا ہے تو حرص رکھیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی ترک دنیا کی ترغیب نہیں دیتا۔ صحابہ کرام بہت بڑے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے بڑے تجار تھے کہ سینکڑوں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ان کے تجارت کے ساز و سامان آیا جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا۔ تو جو چیز آپ کو فائدہ دے دینی یا دنیاوی معاملات میں، اس کی حرص رکھیں، اس کے لیے تگ و دو کریں، کوشش کاوش کریں۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ کی مدد مانگیے، اللہ سے اس کی مدد طلب کیجیے۔ مطلب حرص رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ چیزیں تو مجھے میرے نالج اور علم کی وجہ سے ملی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حرص رکھیں لیکن اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ ہم تو اللہ سے مدد مانگنے کے اتنے محتاج ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے تو سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق، برائی سے بچنے کی توفیق اللہ تو ہی دیتا ہے۔ اللہ سے اس کی مدد مانگتے نہیں۔ ولا تعجز، عاجز مت ہو، اللہ کو یہ عاجزی پسند نہیں ہے۔ عاجز سے مراد کیا ہے؟ مایوس ہو جانا، چھوڑ چھڑا کے بیٹھ جانا، اپنی ہمت ہار جانا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ حرص رکھیے، اللہ سے اس کی مدد مانگیے، اللہ پر یقین رکھیے اور تگ و دو کیجیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر آپ کو کوئی چیز پہنچے، مطلب کوئی نقصان، کوئی کمی، کوئی تکلیف پہنچے، فَلَا تَقُلْ، تو ایسے مت کہیں لو انی فعلت کذا، یا لو انی فعلت، اگر میں ایسے کرتا کانا کذا تو ایسے ہو جاتا، وہ کذا اور ایسے ہو جاتا، ایسے نہ کہیں۔ ولیکن قل، لیکن آپ تو ایسے کہیں قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر کر دیا، وما شاء، اور جو اللہ نے چاہا، فعل، اس نے کر دیا۔ قدر اللہ ما شاء وفعل۔ تو پریشان لوگوں کو ان کلمات کے ساتھ تسلی دیا کریں، جو بھی پریشان حال دیکھیں اس سے یہ الفاظ کہا کریں قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، جو اللہ کی تقدیر میں تھا، اور جو اللہ نے چاہا، جو اس کی مشیتی فعل، اس اللہ نے کر دیا۔ تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں جو انسان سے اس کے رب کے تعلق کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اچھا کیوں منع ہے؟ فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ یہ جو لو ہے نا، یہ لو کہنا، اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ لو، یہ شیطانی دروازہ کھولتا ہے۔ اب مسائل کی طرف چلتے ہیں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اس کے اندر کون کون سے مسائل ہیں؟ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ ہے جی تفسیر الآیتین، ان دو آیات کی تفسیر جو سورۃ آل عمران کی دو آیات آپ نے دیکھی۔ ایک باب کا عنوان بھی ہے، باب کا عنوان تو لو کے بارے میں ہے، تو عنوان کے بعد جو دو آیات ہیں میں نے بتایا کہ پہلی جو ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ سورۃ آل عمران کی 154 ہے، اور دوسری الذین قالوا لاخوانہم، یہ سورۃ آل عمران کی 168 ہے۔ تو ان دونوں آیات کی تفسیر کو آپ نے جانا، اور یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ النہی الصریح عن قول لو، لو کہنے سے جو واضح طور پر منع کیا گیا ہے، اذا اصابک شیء، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، جب آپ کو کوئی تکلیف تنگی پہنچے تو لو کہنے سے منع کیا گیا۔ اور الرابعہ، چوتھا مسئلہ کیا ہے جی، یا الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟
تعلیل المسئلہ، علت بھی بیان کی گئی ہے. یہ جو منع کیا گیا ہے نا لو کہنے سے، اس کی علت یعنی کہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے. ریزن کیا ہے، کیوں منع ہے؟ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ لو کہنا شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے. یہ لو کہنا اصل میں یہ شیطانی دروازہ ہے. اور الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الارشاد الی الکلام الحسن، اچھی بات کہیں. قدر اللہ وما شاء فعل، اگر کچھ ہو بھی جائے تو اچھی بات کہیں. دین اسلام کے اندر اس چیز کی طرف رہنمائی ہے، اس چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے. اور الخامسہ، پانچواں مسئلہ، الامر بالحرص علی ما ينفع مع الاستعانة باللہ. الامر بالحرص علی ما ينفع، اس چیز کی حرص رکھنا جو فائدہ دیتی ہے. حکم یہ دیے جا رہے اس چیز کی حرص رکھیے، تگ و دو کیجئے اس چیز کے لیے، جد و جہد کرتے رہیے جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن شرط مع الاستعانة باللہ، ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے. بولے ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے. اور السادسہ، چھٹا مسئلہ کیا ہے جی؟ النہی عن ضد ذالک، اس کا جو اپوزٹ ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے. مطلب تگ و دو کا، جد و جہد کا اپوزٹ سے منع کر دیا گیا. اور وَهُوَ الْعَجْزُ، اور وہ مایوس ہو جانا، عاجز آ جانا ہے، اس کام سے بھی منع کر دیا گیا. بولے اس کام سے بھی منع کر دیا. تو اب چلتے ہیں آج کے ہمارے آخری چیپٹر کی طرف. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا چیپٹر 59 ہے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ تو کی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ وہ چیپٹر ہم مکمل کریں گے اپنے چیپٹر 60 کے ساتھ انشاءاللہ. اور آج ہم چیپٹر 58 تک پڑھتے ہیں، اور یہ بھی بہت ضروری چیپٹر ہے. اور یہ چیپٹر ہے جی الثامن والخمسون، اور اس کا عنوان ہے باب النہی عن سب الریح. آندھی کو یا ہوا کو برا بلا کہنا، اس سے منع کیا گیا ہے. ہوا کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. مطلب اگر ہوا شدت بھی اختیار کر جائے، جسے آپ طوفان یا آندھی بھی کہتے ہیں، تو آپ اسے برا بلا نہیں کہہ سکتے. آپ اس ہوا کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، آپ اسے گالی گلوچ نہیں کر سکتے. اس میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ذکر کیا اور 4 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. تو چلیں جی ہم وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور پھر 4 مسائل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے اور کون سے مسائل ہیں اس کے اندر. تو حدیث مبارکہ ہے جی حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو برا بلا مت کہو. بولے جی ہوا کو برا بلا مت کہو، گالی گلوچ نہ دو. فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو، ما تکرہون، جو تم ناپسند کرتے ہو، فقولو، تو تم کہو، کیا کہو؟ اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، من خیر ہذہ الریح، اس ہوا کی خیر کا. اے اللہ اس ہوا، اگر یہ ہوا تو نے خیر کے لیے بھیجی، اللہ ہم اس ہوا کی خیر کا سوال کرتے ہیں. وخیر ما فیہا، اور اس کی خیر کا جو اس ہوا کے اندر ہے. وخیر ما امرت بھی، اور جس چیز کا اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے، مطلب جس حکم کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے، اے اللہ اس کی بھی خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. سمجھ آئے نا؟ اے اللہ اس ہوا کی خیر کا، ہوا کے اندر جو کچھ ہے اس کی خیر کا، اور اے اللہ جس مقصد کے لیے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. سمجھا گئی؟ تو 3 طرح کی آپ نے خیر مانگی، ہوا کی خیر، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی خیر، اور جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا اس کی خیر. اچھا 3 چیزوں سے آپ پناہ مانگنی ہے. وَنَعُوذُ بِكَ، اور اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری حفاظت میں آتے ہیں. مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، اس ہوا کے شر سے. وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس کے شر سے جو اس کے اندر ہے. وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اور اس کے شر سے جس کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے.
اس کے شر سے جس کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے۔ صححہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے نا، یہ جو تیز ہوا جب چلا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کو برا بلا نہ کہتے بلکہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم انا، یا پھر انی، اگر صرف اپنے بارے میں تو انی جمع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں انا، اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به یا امرت به، دونوں الفاظ ثابت ہیں، ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما ارسلت به یا امرت به، دونوں طرح کے الفاظ ثابت ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے۔ تو تین طرح کی خیر کا آپ نے سوال کیا اور تین طرح کے شر سے آپ نے پناہ مانگی۔ جن تین طرح کی خیروں کا سوال کیا، ہوا کی خیر، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی خیر، اور جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا اس کی خیر، ہوا کی شر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی شر، اور جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا اس کی شر۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو یہ آندھی کے موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے، ہوا کو برا بلا نہ کہا جائے، اسے گالم گلوچ نہ کی جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مسائل پڑھتے ہیں، بات مزید واضح ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے النہی عن سب الریح، ہوا کو برا بلا کہنے سے منع کر دیا گیا۔ دیکھیں عقیدے کے مسائل کس قدر واضح ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو سنا ہو کہ ہم آندھی یا ہوا کو بھی برا بلا نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت دیکھیں رب العالمین ہے، اس کی صفت ربوبیت ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر آپ اس کو برا بلا کہیں گے تو مطلب جس چیز کو اللہ نے بھیجا اور آپ کو نہیں پتا کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اگرچہ وہ آندھی یہ طوفان ہے پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو آپ کیسے اس کو برا بلا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ اللہ سے خیر مانگیے، شر سے اللہ کی پناہ مانگیے جو مسنون عمل ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الارشاد الی الکلام النافع، نفع مند کلام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اذا رأى الانسان ما یکرہ، جب انسان اس کو دیکھے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، جب انسان اس کو دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو نفع مند کلام کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا، یا پھر خیر ہذہ الریح یا من خیر ہذہ الریح، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے۔ وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، واعوذ بک من شرہا، یا پھر من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما ارسلت به یا امرت به، یہ دعا پڑھیں، کتنی پیاری رہنمائی کر دی گئی شریعت میں۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ الارشاد الى انها مأمورہ، یہ بھی بتا دیا گیا، اس چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ یہ ہوا اصل میں بھیجی گئی ہے، یہ ہوا اصل میں بذات خود کچھ نہیں ہے، یہ مأمور ہے۔ مأمور کہتے ہیں نا جس کو کوئی کام سونپ دیا جائے، کسی چیز پر اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے، ذمہ داری، تو یہ ہوا بھی مأمور ہے اللہ کی طرف سے۔ اور الرابعہ، چوتھا مسئلہ، کہ انہا قد تؤمر بخیر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا شاید کہ یا پھر کبھی کبھار خیر کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، وقد تؤمر بشر، اور کبھی کبھار شر کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، کبھی خیر کے ساتھ اور کبھی شر کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ خیر ہے یا اس میں شر ہے۔ ہاں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ خیر کا میں سوال کرتا ہوں، خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اور اے اللہ شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ تھے جی الحمدللہ آج کے ہمارے 4 چیپٹرز، جو 5واں ہمارا چیپٹر ہے التاسع والخمسون۔ انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے ہفتے میں اگلے چیپٹر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ ہمارا جو چیپٹر نمبر 60 ہے
اس کا موضوع اور اس چیپٹر کا موضوع بالکل ایک جیسا ہے، اور دونوں کا موضوع ہی تقدیر کے بارے میں ہے۔ تقدیر کے مسئلے کو آج ہم نے شروع تو کر لیا، انشاءاللہ آنے والے سیشن کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے آج ہمارے 58 چیپٹرز مکمل ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے صرف اور صرف 8 چیپٹرز رہ گئے۔ تو آنے والے سیشن میں 4 چیپٹرز، اور اس کے بعد انشاءاللہ 4 چیپٹرز پڑھ کر 8 چیپٹرز کو آنے والے 2 سیشنز کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔